اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص اور مختصر سا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج شہادت امام حسین کا دن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زمین کی وہ مٹی بھی دکھا سکتا ہوں جس میں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس فرشتے نے سرخ رنگ کی مٹی نکال کر دکھائی۔ باحوالہ مسند احمد۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح حضرت عبدالرحمن سے روایت ہے کہ ایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی طرف دیکھو، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا۔ باحوالہ جامعہ ترمذی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دو ایسے پھول ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب نیزوں سے اور تیروں سے آپ کا جسم بڑھ چکا تھا، اس وقت میں بھی آپ نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا، اپنے رب سے خصوصی دعا مانگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جیسی نماز حضرت امام حسین نے پڑھی، اس جیسی نماز آج تک کسی نے نہ پڑھی اور نہ کوئی پڑھ سکتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کا نام مبارک حضرت سیدنا حسین ہے۔ کنیت آپ کی ابو عبداللہ، اور آپ 5 شعبان اور 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ایک دائیں کان میں پیارے آقا دو جہان نے اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور گٹھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا علی علیہ السلام ہیں، اور آپ کے مشہور نام سیدۃ الشہداء، شہید کربلا، لہتے جگر حضرت فاطمہ نواسہ رسول ہیں، اور آپ 10 محرم الحرام کو بارگاہ خداوندی میں مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، امام حسین نے نہ اپنی اولاد دیکھی اور نہ ہی اپنی جان، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے راہ حق پر شہید ہو گئے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 10 محرم الحرام کی یہ ایسی گھڑیاں ہیں کہ آج کے دن غسل کریں۔ غسل کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کی بیماریاں ختم ہوں گی، آپ سارا سال ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے، فتنہ فساد، جادو جنات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج نماز عصر کے بعد سے لے کر 11 محرم الحرام کی فجر کی نماز تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا تو اللہ کریم
سال بھر تک کے اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ تو آج یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن یہ ایک مختصر عمل اور وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ رب کریم سے مانگی گئی ہر آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ آج کے دن کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، توبہ استغفار کریں، اور آج کے دن 2 لفظ کا یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کر لیں۔ یہ ایک قرآنی آیت ہے اور جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد آج کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدے اور معجزات حاصل ہوں گے، اس لیے کہ یہ ایک مختصر آسان عمل ہے جس کی برکت سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہی کربلا کے شہداء کے لیے خصوصی طور پر اس قرآنی آیت کو لازم پڑھیں، پھر اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ رب کریم آپ کو کس طرح نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا، کیونکہ یہ عمل ایک قرآن پاک کی ایسی عظیم اور مقدس آیت کا ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے انسان کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ انسان کے تمام تر معاملات اس عمل کی برکت سے حل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے میری باتوں کو مکمل غور و فکر سے سننا ہے تاکہ یہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ جائیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ان باتوں کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہر بندہ اس دور میں، ہر انسان اس فتن دور میں کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے۔ اگر آپ مشکلوں کے، مصیبتوں کے انبار آپ پر ٹوٹ پڑے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے قرآن کریم کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے اس آیت مبارک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ اپنے دن کا آغاز اس آیت سے کریں، آپ اپنے دن کا اہتمام اسی آیت سے کریں، آپ اپنے کاروبار کا آغاز بھی اسی آیت سے کریں، یعنی کہ کوئی بھی جائز کام کرنے کے لیے آپ اس آیت کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی مشکلات ختم ہوں گی، کاروبار میں وسعت ہوگی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، رزق میں ہر برکت ہوگی۔ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج 10 محرم الحرام، نماز عصر کے فوراً بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، نماز عصر کے بعد کا دن بھی آپ کے پاس ہے۔ آج جب آپ خصوصی طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ افطار کریں تو اس وقت میں آپ خصوصی طور پر اس دعا کو پڑھ کر کربلا کے شہداء کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ دعا آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی مشکلات ختم ہوں گی۔ مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اس کی برکت سے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح میری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی کسی کام میں ہاتھ ڈالیں تو آپ اس دعا کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ خالی نہ رہیں گے، آپ کے رزق میں کثرت ہوگی، کیونکہ اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے تو یہ الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ اس کا نمے بدل عطا ضرور فرمائے گا، اور وہ کلمات ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، باحولہ، صحیح مسلم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف روزہ افطار کرنے کے وقت یا پھر پوری رات آپ کے پاس ہے، جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ نے اس دعا کو پڑھ کر رب کریم سے خصوصی دعا مانگ لینی ہے، اور آپ نے اس دعا مبارک کو
صرف اور صرف 72 مرتبہ پڑھ کر رب کریم سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیں تو آپ کثرت کی تعداد میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کربلا کے شہداء کے لیے خصوصی دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اس دعا کی برکت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر ادا کیا جہاں پر صبر ممکن نہ تھا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔